اس کے پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ جمعہ کی نماز کے بعد کچھ لوگ کچھ لمبی رکعت باندھ لیتے ہیں، کچھ چھوٹی پڑھتے ہیں، کچھ کو نماز کے بعد کچھ وظیفے پڑھنے رہتے ہیں مختصر والے. تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی نیت باندھا ہے تو میں باندھ سکتا ہوں، اور یہ پہلے سے پڑھ رہے ہیں اور سب پہلے والے ہی دکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں نہیں پڑھ سکتا ابھی. اور اس میں خطبے کا نماز کا بھی دخل ہوتا ہے. کبھی نماز مختصر ہو جاتی ہے اور کبھی کچھ لمبی ہوتی ہے. وہ اپنے امام صاحب جیسا چاہے کریں، وہ تو امام ہے. تو ہاں، ایک جگہ نماز پڑھنے جایا کرتا تھا جمعہ کی، تو یہ دیکھا میں نے وہاں کہ اگر انہیں تقریر میں جمعہ سے پہلے جو تقریر ہوتی، وہ تقریر اگر آدھا منٹ آگے بڑھ گئی، کتنا، تو خطبہ آدھا منٹ کم کر دیتے تھے تاکہ جماعت وقت پہ کھڑی ہو. یہ اسلام ہے اور یہ شریعت ہے. تو میں نے اس کو محسوس کیا کہ کچھ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اور کچھ سمجھدار قسم کے جو لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ بیان شروع ہو جاتا ہے، اس لیے وہ پیچھے وہاں یا وہاں جا کے پڑھتے ہیں. تو پچھلی دفعہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ بیان جو ہے وہ 2 بجے شروع ہوگا. ممکن ہے کچھ لوگ اس نہ رہے ہوں، پچھلی دفعہ ابھی ہوں، تو انہیں معلوم ہو جائے تاکہ اتنے اطمینان سے اپنی نماز پوری کر سکتے ہیں. ورنہ بیان سننے کی جلدی میں نماز چھوڑ دینا، وہ نفلی صحیح ہو، یا ذہن کو الجھائے رکھنا. نیت باندھ چکے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کی ایک رفتار ہر چیز کی ایسی بن چکی ہے کہ وہ لاکھ اگر کوئی بات سنتے رہے وہ بدلتے نہیں. ایک صاحب یہیں وعدہ کرتے نیت قریب میں ہی، میں نے داہنے بائیں بھی ہاتھ ہلایا، سامنے بھی ہو گیا، اس لیے آپ سمجھیں گے نہیں، سمجھنا چاہیے نہیں کون صاحب ہے. تو اس لیے وہ کچھ بھی کہو، ان کی لمبی ہی نمازیاں بنتی ہیں. اس لیے یہ سب تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے کا اعلان کر دینا چاہیے. بیان کتنی دیر کرنا ہے طے ہوگا تو انشاءاللہ اتنے منٹ میں بات ختم ہو جائے گی. اور طے اسے نہیں کرنا چاہتا کہ کبھی جی چاہتا ہے کہ روک دو، کبھی جی چاہتا ہے ابھی باہر سے بہت سے لوگ دور سے آئیں تھوڑا سا بڑھا دو. سننے کے سلسلے میں جو تقاضا بیان سے اٹھانے کے لیے نفس شیطان وسوسے کے ذریعے پیدا کرتا ہے، تم کو یہ تقاضا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے اور اٹھاتا ہے. تو اس تقاضے کو سوچ لیا جائے کہ یہ تقاضا جو یاد آ رہا ہے، کیا کوئی اور تقاضا آ جائے اس سے زیادہ، اس سے اہم کوئی تقاضا آ جائے تو چھوڑا جا سکتا ہے. اگر چھوڑا جا سکتا ہے تقاضے کو چھوڑ دیجئے، بیان سن لیجئے. اور واقعی ایسا تقاضا ہے کہ ٹرین چھوٹ رہی ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اٹھ کے جانا ہی پڑے گا. اس لیے بیان سے پہلے چند باتیں کہا، عمل کی نیت کر لی جائے. حضرت کوئی مضمون نہیں ہوتا، کوئی مضمون نہیں ہوتا، نہ کوئی تیاری ہوتی ہے. کتاب پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، جی چاہتا ہے یہ بیان کروں، یہ کروں. اور ایک بہت مایا ناز مقرر ہیں جو میرے ہاں آیا کرتے تھے، کالی نامے میں رہتا تھا. تو میری لائبریری میں بیٹھا رہتا تھا، اپنی کتابیں دیکھا کرتا تھا. وہ میرے مہمان ہوا کرتے تھے، وہ بھی اہل علم سے مقرر بھی تھے، تو بہت سی کتابیں دیکھا کرتے تھے. تو ایک دفعہ پڑھتے پڑھتے ایک دم اچھل گیا، ارے واہ کیا سبحان اللہ، کیا بات. عمر میں مجھ سے بہت زیادہ ہی چھوٹے تھے، بیٹے جیسے تھے. میں نے کہا بہت خوش ہو گئے، بیان کا مضمون مل گیا یا عمل کا مضمون ملا؟ مخلص آدمی تھے، فوراً کہہ دیا بابا خوشی تو بیان ہی کی تھی کہ ایک مضمون مل گیا. سننے والے اور کہنے والے ہر ایک کو ہر وقت ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسی چیز ملے جو ہم نہیں جانتے تو اس پر ہم عمل کریں. سیکھنے والوں میں ہمارا نام ہو جائے گا. اور کوئی اہل علم، اہل تقویٰ، کوئی اللہ والا مل گیا تو پوچھ لینا چاہیے. بیان کبھی شروع ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، یہ بیان ہی ہے. سنانا اس لیے کہ شکیل اس بات پر اپنے کو پرکھے، اپنے کو دیکھے وہ کہاں ہے. ہمارے
مسجد والا جماعت کے ساتھی، پھر حلقے کے ساتھی، وہ سب آپس میں ملتے ہی رہتے تھے، کبھی یہ مشورہ، کبھی وہ مشورہ، کبھی وہ مشورہ۔ تو ایک دفعہ ہم لوگ 3 دن جماعت میں تھے، تو انہوں نے کہا یار ہم لوگ اپنی مسجد میں ایک نمازی سے تنگ ہے۔ ہم نے کہا نمازی سے کیوں تنگ آ گئے؟ نیت باندھ دیتا ہے، اتنی حرکتیں کرتا ہے کہ کچھ سیکنڈ بھی کھڑے رہنا نہیں چاہتا، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ تو جو ان کے پاس نماز پڑھ لیتا ہے ایک دفعہ، وہ کھسک کے دوسری طرف ہی جاتا ہے، نہ پڑھے گا نہ پڑھنے دے گا۔ انہوں نے کہا مگر دوسری ایک بات سنو۔ انہوں نے کہا وہ بھی سنا دو۔ اب سنا رہے ہوتے، کہنے مجھے ایک دفعہ میری بات طے ہو گئی، تو میں نے سوچا آج میں سب ایسی ہی باتیں کروں گا کہ لوگ ایسی ایسی نماز پڑھتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب بعض بار کبھی کبھی نمبر کئی دفعہ لگ چکا تو جتنی حرکتیں اکثر تو یاد ہو گئی ہیں، وہ ساری حرکتیں گنایا بیان میں۔ نماز بھی کہیں ایسے پڑھی جاتی ہے، بیان ختم ہوا، اس نے آگے بڑھ کے مصاحبہ کیا، بھائی صاحب بہت اچھا بیان کیا، میں بھی دیکھتا ہوں لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بس ایسے مت سننا، ایسے اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے سنو، ہم بدلیں گے۔ ہم دیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ایک عادت ہے، ہم نے ایک لمٹ طے کر دیا ہے کہ ہمیں اتنا دیندار بننا ہے، ہم نے لمٹ طے کر دیا۔ اور طرز صحابہ یہ ہے کہ پورے دیندار تھے، اور معیار انہیں کو بتایا گیا ہے۔ اس لیے اپنی نیتیں ہم درست کر لیں، ہم بھی کر لیں، آپ حضرات بھی کر لیں، اور غور سے دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں اپنی عادتوں سے جی رہے ہیں، کہاں کہاں سے دین نکل گیا ہے، کہاں دین باقی ہے۔ جتنا باقی ہے کہ وہ بھی اللہ کو پسند آئے گا، جتنا باقی اس کو بھی دیکھ لیا ہے کہ اللہ کو پسند آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب اسی سے بات ہوگی کہ ہم جتنے دیندار ہیں، اس سے آگے بھی دین ہے۔ دیندار ہونے کے لیے اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت۔ پھر اس میں ہر شعبے کے بھی الگ الگ حصے کیے جائیں، مطلب معاشرت میں کتنی چیزیں ہیں۔ خالی معاشرت کہہ دینے سے پورا دن نہیں ہو گیا کہ ہم پورے دیندار ہو گئے، بلکہ معاشرت میں کتنی کیسی کیسی چیزیں ہیں، اس میں اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم اس میں کتنے حصے کے دیندار ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی ہر شعبے میں، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، سب ہر شعبے میں یہ دیکھا جائے۔ اور اس کے ساتھ اب ایک بات اور، وہ یہ کہ ہم نے نیت کیا ہے پورے دیندار بننے کی کہ نہیں کیا ہے۔ کہ اگر کیا ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کتنے دیندار ہیں، اور نہیں کیا تو پھر کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جیسا ہوتا رہا ویسے کرتے رہیں گے اور ویسے ادھورے دیندار ہو کے مریں گے، تو وہاں تو اعلان ہو گیا پورے داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جیسے جئیں گے ویسے مریں گے، جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے۔ اب تک کی زندگی میں جو ہوا وہ ہو گیا، جس شعبے میں ہوا، اور آج سے طے کر لیں کہ پچھلی زندگی سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ غلطیاں ہوئیں، بہت ساری غلطیاں ہوئیں، بہت بھول چوک ہوئیں، بہت سے کام قصدن کیے گئے، بہت سے جانا نہیں، یاد نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، بھول گیا تھا وقت پر، جس طرح سے بھی چھوٹا، غلط کام ہوا ہو اور بھلا اچھا کام چھوٹا ہو، تو اگر ہم نے بدلنے کی نیت کر لیا تو ہم سچی توبہ کر لیں کہ اللہ میں تمام ایسی چیزوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج سے اپنے آپ کو بدلوں۔ ہم جتنے نمبر کے دیندار ہیں یا جس شعبے کے دیندار ہیں، ہماری ایک عادت یہ ہے کہ ہم اس شعبے کے بے دینوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس شعبے کے بے دینوں کو دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے دین ہے۔ اگر سچی توبہ کر لیا، بدلنا چاہا، تو آج ہم دیکھیں گے ہم کتنے بے دین ہیں۔ جو اچھا کرتا ہو اس میں کتنے بے دین ہیں، اور جو غلط ہو تو بے دینی ہے ہی ہے۔
جتنی باتیں ہم نے ابھی تک کہا یہ کچھ سوچنے سمجھنے کی ہے سوچنے سمجھنے کی. محلے کا نمازی یہ 4 وقت کا نمازی ہے، 1 وقت کا بے نمازی ہے، یعنی فجر چھوڑتا ہے. یہ فجر چھوڑتا ہے. نماز 5 فرض ہوئی، یہ فرض کا تاریخ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن وہ بے نمازیوں کو دیکھتا ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور یہاں تک کہ نمازی بنانے کی محنت بھی کرتا ہے. یہ دھوکہ نہیں تو اس کو کیا کہیں گے بتائیے؟ اس کو بے دینی نہیں تو کیا دین کہیں گے کیا؟ پھر اس کے بعد اپنے کو دیندار سمجھتا ہے، یہ تو اس سے بڑا بھی دھوکہ ہوا. ایسی جس چیز پہ نظر ڈالیں گے، ہم نے تو نماز کی ایک مثال دی ہے. حضرت مولانا کا بیان میں نے سنا، مجھے ایک دم تقاضا ہوا کہ ایسی نعمت تو ملے گی نہیں جلدی. یہ اتنی دور سے آئے ہیں کہ کئی سال کے بعد ہاتھ لگتے ہیں. ان کے ابا سے میری ملاقات ہوتی تھی، ہم ایک دم جوان شباب پہ تب ان کو دیکھ لیں، ان کے ابا کو سوچ لیں کتنے سال ہو گئے انتقال ہو گئے. 96 میں، یعنی میں بھی اپنی کچھ عمر کو تو پہنچ گیا تھا، تھوڑی سی عمر کو. لیکن ان کا انداز گفتگو میں کبھی بھولتا نہیں. کل بھی تذکرہ کر رہا تھا کہ جب شریف بھائی مرحوم کا اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر دے، مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، غریب رحمت فرمائے، تو جب تذکرہ آتا ہے تو مجھے ایک منظر یاد آتا ہے کہ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری ہمارے شیخ اول، ان کے پاس ہم لوگ ہوا کرتے تھے، کچھ لوگ ہوتے تھے، تو شریف بھائی یعنی ان کے والد محترم تشریف لاتے اور پوری بات بہت توجہ سے سنتے تھے. کوئی بولتا ہو تو اس کی بات توجہ سے سننا یہ سنت ہے. یہاں بھی ہم جا کے سیکھیں کہ ہم نے سننے کی سنت سیکھا ہے یا نہیں سیکھا ہے. ہم اپنے کو دیندار سمجھ رہے، ہم تو سب چھوڑ کے بیٹھے ہیں. سب چھوڑنے کے بعد سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں. بڑی عجیب بات ہے. محلے کا کنگال دعویٰ کرے کہ وہ کہے کہ رئیس بھائی بڑا آدمی، رئیس تو میں ہوں، تو دنیا کچھ نہیں کہے گی سن کر سوائے اس کے کہ پاگل ہے. ایسے ہی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یہ سوچ اور ہماری یہ زبان سے فرشتے پاگل تو نہیں کہہ رہے، یا شیطان خوش تو نہیں ہو رہا کہ پاگل ہے. کوئی بولتا ہوتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ سانس لے تو جلدی سے میں بولوں. میں تبلیغی ہوں اس لیے بول رہا ہوں. ہر تبلیغی ایسا نہیں ہوگا، میں تو بگڑا ہوا ہوں، تبلیغ کا گیلا کیس ہوں میں، ہاں بمبئی کی زبان میں، کہ یہ ذرا سانس لے تو میں بولنا شروع کروں. سنت یہ ہے کہ اس کی بات پوری سنو، اب وہ بات مکمل کر چکا اب بولو. یہ معاشرت کا دین ہے. یہ کہاں کا ہے؟ معاشرت کا. تو معاشرت کے دیندار ہیں ہم تو کہیں دیندار نہیں ہیں سوائے اس کے کہ نماز پڑھ لیں، کچھ تسبیح تلاوت کر لیں، کچھ دین کی بات کر لیں، اور باقی جو نہیں کر رہے ہیں وہ سب کو بے دین سمجھنا. جو نہیں کرتے نظر آتے وہ 2-4 کام غلط کرتے نظر آتے ہیں، ان کو ہم اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں کہ یہ کب سدھرے گا. ان کے 2-4 بے دینی پر ہم سوچتے ہیں یہ کب سدھرے گا، اپنی سینکڑوں بے دینی پر سمجھتے ہیں ہم سدھرے ہوئے ہیں. اس لیے پہلے ہم طے کریں کہ ہم کو دیندار بننا ہے. دیندار بننا ہوگا تو سیکھنا پڑے گا. کیا سیکھنا پڑے گا؟ سننے کا بھی سیکھنا پڑے گا، بولنے کا بھی سیکھنا پڑے گا، سوچنے کا بھی سب سیکھنا پڑے گا. اب اس کے تفصیل میں اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں، مگر ہم اس میں سے ایک چیز لے رہے ہیں جس میں ہم سب بہت زیادہ مبتلا ہیں،
اور لے کے آ رہے ہیں، دل میں اللہ ڈال رہا ہے کہ تو کہتا کیوں نہیں. کچھ لوگ پرانے ہیں کہیں گے کہ تو ہم نے بہت دفعہ سنا ہے. تو بہت دفعہ سنا سے کام نہیں چلے گا. بہت دفعہ سن کر وہ نمازی جیسا رہنا کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں لوگ ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں. اگر ایسا سننا ہے تو بیکار ہے. نہیں، بیکار نہیں ہے، بہت نقصان دہ. کیا ہے؟ تو پھر نہ سنا جائے، نہ سنا جائے، یہ اس سے زیادہ نقصان دہ. اس لیے جو نہیں جانتے پوچھو. یہ تو کتاب بول رہی، جو نہیں جانتے وہ پوچھو، اور جو جانتے ہو لوگوں کو بتاؤ. اسی معاشرے کا کام ہوگا. نہیں جانتے اسی معاشرے میں رہنے والوں سے پوچھو. جان گئے اسی معاشرے میں رہنے والوں کو بتاؤ. پھر بتانا ہے تو کس کو کس انداز سے بتاؤ. بتانے میں تمہاری زبان کیسی ہونی چاہیے. وہ مان جائے تو تمہیں کیا سوچنا چاہیے، وہ نہ مانے تو تمہیں کیا سوچنا چاہیے. اور میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں جملے ابھی میں نے جو نقل کیا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم میں نے تبلیغ میں آداب کشم سیکھا ہوں. یہاں سب ملتا نہیں، یہاں آ کر پتہ چلتا یہ ہے نہیں، جا کے جاننے والوں سے لے لو. کوئی کہے تبلیغ میں سب ملتا ہے، جھوٹا ہے، غلط ہے، غلط بیانی ہے اس کی. تبلیغ میں ہم کہاں ہیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ کہاں ملے گا وہ پتہ چلتا ہے. انہوں نے غلط بیانی تو بول دیجیے. اور یہ دونوں ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے ضروری کے لیے ضروری جانا ہو گیا. ضروری کے لیے جب چیز بازار میں ہے اور ضرورت کی ہے تو بازار میں جانا پڑے گا. اور یہ دو چیز جو ہے، ہم کتنے کم ہیں، ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے، اور پھر یہ کہاں ملے گا، یہ تبلیغ میں جا کے پتہ چلے گا. اور ہمیں وہیں سے ملا، یعنی وہیں سے پتہ ملا، وہیں سے یہ پتہ چلا کہ جانتے نہیں ہو سیکھو. تو کس سے سیکھیں گے؟ علماء سے سیکھیں گے. یہ بات واضح ہوئی؟ ارے بھائی بات واضح ہوئی؟ ضرور پاک پڑھ لیجیے ایک دفعہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بولنے کا انداز، بولنے کا انداز. دائی جب بولتا ہے یا کوئی سمجھانے والا، ہر ایک جگہ ہر اپنے معاشرے میں بھی بڑھ رہا ہے، دائی ہے، سمجھانے والا ہے، محلے میں ہے، جماعت میں ہے، کہیں بھی ہے، مشائخ کی دنیا میں ہے، اہل علم کی دنیا میں، جہاں ہے اس کی اتنی ذمہ داری ہے. جو جانتے ہو وہ بتاؤ، لیکن اس انداز سے بتاؤ کہ تم کو آج 100ویں دفعہ سمجھانا ہے. 99 دفعہ سمجھا چکے. کتنی دفعہ؟ 99 دفعہ سمجھا چکے. گش میں نکلے اور اس آدمی کو نماز پڑھنے کی دعوت 99 دفعہ دیا ہے اور ایک دفعہ بھی نہیں آیا. تو کیا یہ جو 100ویں دفعہ بھی کہو گے تو ایسے ہی کہنا جیسے پہلی دفعہ کہا تھا. تب تم دائی ہو، تب تمہیں سمجھانے کا حق ہے اور سمجھانے کا ڈھنگ ہے. ورنہ نہیں تو ابھی جا کے سمجھانا سیکھو. کیا ہے؟ سمجھانا. سوچتا ہوں نام لوں کہ نہ لوں، مگر جی میں آتا ہے لے لو، تاکہ لوگ پوچھ سکیں کہ شکیل نے کہا تھا یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اور شاید اس سے پہلے جیسے پوچھو کہ جواب مل جائے گا کہ میرے بیانات سنو، بہت دفعہ نام کے ساتھ کہا ہے. اس میں مدرس لوگ بھی ہیں، تبلیغی لوگ بھی ہیں، خانقاہی لوگ بھی ہیں، اور ہمارے سے خام خواہی لوگ بھی ہیں. ان سے میں نے پوچھا مولانا عمر کے اعتبار سے تو بچے ہی، داڑھی کے بال جلدی سے سفید ہو جانے سے آدمی بوڑھا نہیں ہوا کرتا. جیسے میرے ابھی کالے بہت سارے ہیں تو میں جوان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا کہ دکھ رہے ہیں. ان کے بال شاید وقت سے پہلے زیادہ پک گئے. ملاقات تو کئی سال سے نہیں ہے، لیکن وہ آج کل یوٹیوب کا زمانہ چل رہا ہے نا، اور ویڈیو بیان آ رہے ہیں، تو سب میرے کو ماریں گے، دوڑائیں گے، کہیں گے کچھ بھی بولتا رہتا ہے. میں سب سے معافی چاہتا ہوں. میری سوچ ایسی ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، آپ کی سوچ ایسی نہیں ہے.
کہ یوٹیوب پر سامنے جانے سے پہلے ایسی تیاری جیسے کہ لوگ دیکھنے آنے والے ہیں کہ لڑکا کیسا ہے، باقی مجھے پتہ نہیں، سبھی سمجھدار بیٹھے ہوں، جہاں سمجھ میں اور کلپ بھی سنتے ہیں، گالیاں بھی ملیں گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مولانا مجھے تو اللہ عزت کے ساتھ رکھے، پوری امت کی عزت کے ساتھ رکھے، مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں شخص تم کو گالی بکتا ہے، بہت برا بھلا کہتا ہے، تو میں بہت بہت خوش ہوتا ہوں۔ اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنی نیکیاں سب ایسی ہیں جو اللہ کے حضور پیش کر دی جائیں تو سب رد کر دی جائیں گی، کہ اس میں کوئی نجات کا ذریعہ نہیں بنتا، اور دکھا۔ تو اس دن ہمیں وہ نیکیاں جو لوگوں کے پاس سے آئی ہیں، وہ اخلاص والی مقبول نیکیاں نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، وہ آ گئی ہیں۔ برائی کے بدلے میں غصہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، اگر میں ایک مثال دوں اور یہ سمجھ گئے، واقعی سمجھ گئے، تو پھر دل کی کیفیت بدل جائے گی۔ اور اس دل کی کیفیت کے لیے ایک جملہ بول دوں، شاید نہ بول سکوں، دل میں خدا ہے کہ نہیں، تو دل خالی ہوگا، بوتل میں پانی ہے کہ نہیں، اگر ہے نہیں تو ڈالا جا سکتا ہے، اور ہے تو نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو دل میں خدا ہے کہ نہیں، تو مخلوق دو وجہ سے رہتی ہے، یہ معاشرت کی بات ہے، مخلوق دل میں ہے کہ نہیں اپنی معاشرت میں تلاش کرنا پڑے گا۔ جو قریب کے ہیں وہ جو دور کے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہماری معاشرت قریب کی یہی ہے، اور قریب والے تعریف بھی کرتے ہیں اور قریب والے برائی بھی کرتے ہیں نا۔ تو یہ مخلوق دو طرح سے دل میں رہتی ہے، اس کی تعریف کرو تو دل میں رکھ لیتا ہے، اور برائی کرو اس کو بھی دل میں رکھ لیتا ہے۔ اب جب یہ خالی نہیں تو خدا کہاں رہے گا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ایک جملہ فرمایا ہے جس کا خلاصہ تقریباً یہی ہے کہ میں نہیں کہتا کہ میں ہر وقت کا ذکر کرتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، لیکن اتنی سی بات ضرور ہے کہ دل کو اتنا خالی رکھتا ہوں کہ جب چاہے اللہ اللہ کر لوں۔ ارے اللہ، کتنی آسان سی بات سمجھا گئے، ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ خالی رکھتے ہی نہیں، آپ اللہ کی یاد اتنی بیٹھا دیا کہ اس میں جگہ ہی نہیں کہ خالی رہے۔ گھر بڑا ہو، سامان چھوٹا ہو تو بہت ساری جگہ بچی رہے گی، گھر سے زیادہ سامان ہو تو پھر تو باہر ہی رہیں گے۔ اللہ کی محبت میں دل اتنا ڈوبا ہے کہ چاروں طرف اطراف میں بھی اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، اندر ڈالنے کی اب جگہ بھی نہیں بچی۔ اور ایک کیفیت ہے جو ذکر اللہ کرنے والے ہیں، واقعی جسے اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑ کر کرتے ہیں، تو ان کے دل کا حال اللہ کرے بن جائے جیسا اللہ والوں کا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جا کر آپ بھی اپنی معاشرت میں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، اپنے یہاں رہنا ہے، اور اس میں یہ ہونا ہے۔ غیبت اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر کوئی مجلس جلدی سے پوری ہوتی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہمارے جیسا ہوگا تو کسی اچھے انداز سے کہہ دے گا، کرے گا غیبت۔ اچھا، جو کہنا چاہ رہا تھا درمیان کے ابھی چھوڑ دو اس کو، لیکن اسی سے کہ غیبت کرتا ہے کوئی آدمی کسی کی تو برائی کرتا ہے، تو جس کی کرتا ہے اس کو نیکی دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نیکی۔ لیکن ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ میری غیبت کرتا ہے تو ہمارا دل اس سے خوش ہوتا ہے یا گندا ہوتا ہے؟ جو ہے اللہ کے گھر میں بولو، یہ بات اگر ایسے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک دوسرے انداز سے سمجھو، اور پھر بتاؤ دل گندا ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے۔ بینک میں آپ نے 1,00,000 روپیہ رکھا تھا، یا میں نے ہی رکھا تھا، ملے تو رکھ دوں، تو اللہ دنیا میں کسی کا محتاج کسی کو نہ بنائے۔
اور اس کے رب ہونے کا یقین اتنا نصیب فرما دے کہ جب نفس شیطان فقر و فاقے سے اور چیزوں سے ڈرائے اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے دل کا اطمینان حاصل کر لے. تو بینک میں 1 لاکھ روپیہ تھا, کچھ دن گزرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہے تو یہ 1.25 لاکھ روپیہ ہو گئے. گئے بینک پہنچے اور کہا بھائی میرا یہ اکاؤنٹ نمبر, میرا بیلنس کتنا ہے, اور پوچھنا اس لیے تھا کہ ہم نے 1,25,000 ڈالا ہے اور جو زائد ہو گیا ہوگا سیونگ اکاؤنٹ جو زائد ہو گیا ہوگا اس کو نکال کر بغیر ثواب کی نیت کے مستحق جو ہوگا اس کو دے دینا ہوگا. یہ ہوا سود کا استعمال. یہ بھی معاشرے میں ہی کرنا ہے, اپنی معاشرت میں. اس کے پاس گئے تو اس نے کہا بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں تقریباً دیکھتا ہوں اکاؤنٹ 50 لاکھ روپے ہے. کتنا؟ بھائی صاحب میرا نام دیکھو, میری اسپیلنگ دیکھو, یہ میرا آدھار کارڈ ہے جو کہیں کام آئے گا اور کہیں کہیں نہیں کام نہیں آئے گا, بہت جگہ کام نہیں آئے گا مگر ضروری ہے رکھنا. ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر کھاجا اندھیر نگری چوپٹ راجا. اس نے لے لیا, دیکھا ٹیلی کیا ہے, یہ دیکھا بھائی نام بھی اور کھاتا نمبر بھی سب برابر ہے, آپ کو کچھ چاہیے تو نکال لو. واقعی میں 50 لاکھ روپے. اس نے کہا بھائی صاحب میں ڈالوں گا کیا, تم ڈال کے گئے ہوگے تو آیا ہوگا, میں تھوڑی ڈالوں گا اس میں, تم نے ڈالا ہوگا تو آیا. ارے یار میں نے تو 1.25 لاکھ روپیہ ڈالا. بھائی صاحب آج منڈے ہے, لائن بہت لمبی ہے, حساب کتاب وہاں بیٹھ کے کرو صوفے پر, میرے کاؤنٹر خالی کرو. ہم کو غصہ آ گیا, دروازے کے باہر واچ مین کے پاس جا کے کھڑے ہوئے, اس کی ماں کا اس کی بہن کا کون ڈال کے گیا, یہ کس نے ڈالا ہے. اور جلال دیکھ کر وہ اس نے واچ مین نے سوچا کہ بہت غصے میں ہے, ٹوکوں کہ نہیں ٹوکوں, لیکن اس کے پاس گن تھی. اس نے کچھ ہوا تو کام کروں گا, پوچھو تو صحیح. بھائی صاحب آپ کس پہ بہت غصہ ہو رہے ہیں, کیا ہو گیا ہے, آپ کے کھاتے سے کسی نے نکال لیا؟ کہا نہیں. پھر کیا ہوا؟ ارے کسی نے لا کے 50 لاکھ روپے ڈال دیا ہے. کیا کہا آپ نے؟ تو آپ اس پر غصہ ہو رہے ہیں؟ تو پہلے آپ ہاسپٹل جا کے علاج کرا کے آئیے. آپ مینٹل ہاسپٹل میں جائیے اور پہلے دماغ کا علاج کرا کے آئیے. کیوں میں پاگل دکھ رہا ہوں؟ ہاں دکھ تو رہے ہیں آپ. ماروں گا؟ بھائی مارنے کا سوال نہیں, 2-4 آدمی سے اور پوچھ لو کہ تمہارے بینک میں کچھ لوگوں نے مل کر 50 لاکھ روپے زیادہ ڈال دیا ہے تو تم کو غصہ آ رہا ہے, تو جتنے کھڑے رہے سب ہنسیں گے تمہارے اوپر. ایسے غیبت کرنے والوں پر ہم کو غصہ آتا ہے تو قریب کے شیطان ہنستے ہیں. کتنا بیوقوف مسلمان ہے, کتنا بیوقوف مسلمان ہے کہ اس کو جو نیکی دے رہا ہے اس پہ غصہ ہو رہا ہے. خوش ہونا چاہیے, غصہ ہونا چاہیے. تو ہماری زندگی میں دین ہے کدھر یہ تو پتہ چلے. جس سے محبت بڑھنا چاہیے اس سے عداوت بڑھ رہی ہے, جس سے عداوت بڑھنی چاہیے اس سے محبت بڑھ رہی ہے. اور نقل بتائے گی 24 گھنٹے کے اعمال جو کر رہے ہیں یہی نقل ہے معاشرے میں, سوچ کی, ظاہر کی, باطن کی, دل کی, دماغ کی, چلنے کی, پھرنے کی, نماز کی, حج کی, زکوٰۃ کی, سب یہ ہم اپنے آپ کو جب اس میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہم فیل ہیں. بہت کچھ سیکھنا باقی ہے, زندگی تھوڑی سی باقی ہے. جلدی جلدی پوچھنا شروع کرو, نوٹ بک بناؤ, نیٹ آج کل موبائل میں لکھتے, لکھو یہ کرتا ہوں دین کیا, یہ کرتا ہوں دین کیا, یہ سوچتا ہوں دین کیا, یہ بولتا ہوں دین کیا. ہے لوگ سننے والے, کرنے والے نہیں, کرنے والے نہیں, کرنے والے کر رہے ہیں. پچھلے ابھی 1 ہفتہ ہوا, 10-15 دن ہوا ہوگا, ہمارے پاس 4 آدمی آئے. اس میں ایک نئے صاحب تھے جن کو میں جانتا نہیں تھا, عمر 60 سے زیادہ تھی, 65 کے آس پاس تھی. وہ پتہ چلا بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور شروع میں بہت تبلیغ میں وقت لگایا ہے. ہو گیا تعارف, میں جانتا نہیں تھا کون ہے. اور میری عادت ہے میں جلدی بولنے نہیں دیتا کسی کو, یہ ہماری خرابی ہے. لیکن یہ خرابی اچھائی کیسے بنتی ہے, موقع ملا تو سناؤں گا, ابھی نہیں سناتا. اور کیوں نہیں بولنے دیتا, یہ بول ہی دوں, کیوں ایک کچھ جملے ہیں جس کو روکتا ہے. کیوں ہمارے پاس سب اکثر جو آتے ہیں سب دیندار ہی رہتے ہیں, ہمارے پاس بے دین تو کوئی آتا ہی نہیں.
لیکن کیسے دیندار؟ جیسے ہم دیندار ویسے وہ دیندار، ایسے ہی دیندار. تو میں ان آنے والوں سے کہتا ہوں، اور اس میں اکثر مقرر ہوتے ہیں، وہ جب بولنا چاہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی آپ وہ بات بولیں جس سے مجھے نفع ہو. تو کہیں گے ہم دینی کی بات کریں گے. دین کی بات میں بھی ایسی بات ہے کہ جو آدمی نورانی قاعدہ پڑھ چکا ہو تب اس کو کیا پڑھائیں گے؟ آپ واپس نورانی قاعدہ پڑھائیں گے؟ اما پارا پڑھائیں گے؟ اس لیے میں جتنا جان چکا ہوں اس کے آگے کا سبق دیجئے. اور مجھے جو چاہیے، میرا جو سبجیکٹ ہے جو میں سیکھ رہا ہوں، میری کامیابی ناکامی کے مدار اسی پر ہے، اس لیے مجھ کو یہ سمجھا دیجئے. پڑھے لکھے بھی ہیں، رات دن تقریر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں کیا چاہیے. اور میں کہہ بھی دیتا ہوں، میں مدرسے میں بھی گیا نہیں، پڑھا لکھا آدمی نہیں، میں تو دنیا تھوڑی سی پڑھ کر آ گیا تھا بمبئی. تو اس لیے یہ بات بتائیں گے تو آپ ہی، میں تو اتنا جانتا نہیں، آپ بتائیے. مگر کیا بتانا ہے آپ کو؟ یہ بتانا ہے. نفس ہے، شیطان ہے، یہ دونوں ہیں. یہ آپ کے ساتھ بھی ہیں. یہ نفع دینے کا کام کرتے ہیں یا نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں؟ روز کرتے ہیں، کبھی چھٹی کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کرتے ہیں. تو آج آپ کو کیا دھوکہ ہوا تاکہ میں سمجھوں کہ اس لائن سے دھوکہ ہوتا ہے؟ تو یہ غلط کرتا ہوں، مجھے یہ سیکھنے کا ہے. اور پھر آپ وہ سکھائیں جو کہیں کہ پڑھو الف با تا. تو پھر میں میرے گھر کا بچے کو بلا دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھا دیجئے. میں اب دادا ہوں، جیسے دادا کے ساتھ یہ آپ کی دادا گیری نہیں چلے گی کہ آپ مجھ کو دبا لیں. ہاں، اس لیے بولنے نہیں دیتا. آپ یہ سمجھائیے، یا بیٹھیے دوستی کی باتیں کر لیجئے، کچھ اور کر لیجئے. تو 4 آدمی آئے تھے، اس میں ایک 60 سے اوپر کے تھے، 65 کے آس پاس کے. اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون صاحب ہیں، نہ کوئی تعارف تھا، نہ پہلے ملاقات تھی. میں گھر سے نیچے آیا تو ان لوگ کو بیٹھے دیکھا تو پوچھا آپ لوگ کب سے آئے؟ اور پتہ ہے اتنی دیر سے آئے. میں نے کہا مجھے علم نہیں تھا کہ آپ آنے والے ہیں، ورنہ میں اور جلدی آ گیا ہوتا، تھوڑی دیر پہلے آ سکتا تھا. خیر بیٹھیے، تشریف رکھیے. اور معاشرت کی بات میں صرف بہو اور خسر، ساس، یعنی عام زبان میں سسرا، ساس، ساسو ماں، یہاں والے بولتے ہیں نا ساسو ماں، یعنی ہر بات پہ سو کرنا پڑتا ہے، اس لیے وہ ساسو ماں ہے، ایسا چوکتا ہے. نہیں، حضرت بیان مشہور ہے کہ میں بیوی کے بیان کے بغیر میری بات پوری نہیں ہوتی. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اس دنیا سے عافیت کے ساتھ، اچھی موت کے ساتھ، دونوں ساتھ میں جنت میں جائیں. کسی صاحب نے پوچھا تھا، مولوی صاحب مرنے کے بعد وہ عورتیں جو ملے گی وہ بیوی تو نہیں ملے گی؟ تو انہوں نے بتایا نہیں، اگر اچھی زندگی گزرے گی تو وہ ملے گی، پھر وہی سے ملے گی. اور کوئی کہہ رہا ہے وہی ملے تو اچھا ہے. 2 زندگی ہے. ایک زندگی میں کہا جائے گا یہی بیوی ملے تو اچھا ہے، ایک زندگی ایسی ہے جس میں کہا جائے شوہر کبھی نہ ملے تو اچھا ہے. تو میں نے اپنی بات شروع کر دی کہ ساس سسر غور کر کے دیکھ لیں، کہیں روز ان کا ظلم بڑھتا تو نہیں جا رہا ہے. ساس سسر غور کر کے دیکھ لیں، کہیں روز ان کا ظلم بڑھتا تو نہیں جا رہا ہے. کہ وہاں کوئی ساتھ آئے گا نہیں، حساب کتاب کا دن ہوگا. اور مجھے کیا پتا کس کے گھر کا کیا حال ہے. میں تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ بولا ہوں، بولتا رہا، کیونکہ یہ سوال پہلے کر چکا تھا کہ کھانا ہوا کیا. کھانے سے پہلے یہاں آئے تھے تو ہمارے احباب نے کھانا کھلا دیا تھا. بیان ہو گیا، چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا، ایک آ رہا تھا، ایک جا. باڈی لینگویج بہت کہا جاتا ہے اور کچھ سمجھتے بھی نہیں. خالی باڈی لینگویج میں ایک ہی بات سمجھتے، ایسا کیا تو مطلب مارے گا، بس. باڈی لینگویج کا ایک ہی مطلب ہے، اور ایسا کر لیا تو سمجھ گیا کہ
یہ ڈر گیا. ایک جوان ہم لوگ ساتھ میں رہا کرتا تھا, سندھی تھا, اس کو جمنا داس نام تھا, جیڈی جیڈی کہہ کے بلایا کرتے تھے. وہ میٹر پٹایا کرتا تھا, پیسے لے کے نہیں کرتا تھا وہ کام. وہ کسی کے بھی جھگڑا ہوتا تھا تو وہ کود جاتا تھا, پٹاتا تھا. ہم نے کہا بڑا اچھا کام کرتا ہے. تمہارا جیڈی جھگڑا پٹاتا کیسے, تو اتنا جھگڑا کیسے پٹاتا ہے؟ بولے شکیل بھائی, کہیں باپ بن کر کہیں باپ بنا کر, کہیں باپ بن کر کہیں باپ بنا کر. سیٹلمنٹ تو ہونا ہی ہے, ہونا ہی ہے. بیوی غصے میں آ جائے تم خاموش ہو جاؤ, جھگڑا نہیں بڑھے گا. تم کو غصہ آ جائے تم ہٹ جاؤ وہاں سے, بولو مت, چپ ہو جاؤ, سارا جھگڑا ختم ہو جائے. یہ ہے سب سیکھنے کی بات, چٹکلوں میں ہے سب. جیسے دادی ماں کے چٹکلے ہوتے تھے نا پہلے, ایک ایک چٹکلے میں ایک ایک علاج ہے. یہ ہینگ ڈال دے اس ٹائم پہ, یہ ہو جائے گا علاج. میتھی ڈال دے, یہ علاج ہو جائے گا. اجوائن ڈال دے, یہ علاج ہو جائے گا. ارے دادی اماں کہاں سیکھا؟ بولے میری اماں نے سکھایا. بولے ان کو کس نے سکھایا؟ ان کی اماں نے سکھایا. یہ گھر سے اس طرح چلتا تھا. اور آج کی اماں ڈگری لے کر آتی ہیں, کچھ جانتی نہیں, اس لیے شوہر کی برابری کرتی ہیں. تو ایک بولے گا تو دو بولوں گی, تیرے سے کم نہیں ہوں, میری ڈگری تیرے سے زیادہ ہے. لاؤ لاؤ ڈگری والی, ڈگری والی, ڈگری والی, سب ڈگری والی لاؤ. مگر ایک بات حضرت کہ وہ 2 ہی 3 دن کے بعد جہاں ان کی بہو روٹھ کر بیٹھی تھی, 1 سال سے زیادہ تھا, وہاں پہنچ گئے. 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا, دوسرے شہر میں کہیں یو پی میں, یہاں سے گئے. ایسے سننے والے اگر بن جائیں تو پھر کایا پلٹ جائے گی. کہ پتہ نہیں تھا, یہ عنوان پہ بیان نہیں تھا کہ ساس اور سسر جو ہے ہر لمحے نہ صحیح تو رات کو تو ظالموں میں اپنا نام بڑھا کر جہاں تک تھے اس سے اوپر لکھوا کر سوتے ہیں. اور بہویں نافرمان یہ بھی ظالمہ بن کے جیتی ہیں اور اکثر مظلومہ ہوتی ہیں. یہ اگر اپنے ماں باپ جیسا خیال کرنے کی کوشش کر لیں تو اسی گھر میں وہ بیٹی بیٹی سے زیادہ دل کے اندر جگہ پا جائیں گی. ان کو بھی خاموش رہنا آ جائے اور وقت پہ کھڑے رہ کے پوچھنا آ جائے, ابا کیا چاہیے, اماں کیا چاہیے. اور کچھ ہی دنوں کے بعد اندازہ ہو جائے کہ ان کو اس وقت یہ چاہیے تو کہنے سے پہلے لے آ کے دے دیں. پھر مولانا صلاح الدین صاحب سے ہم نے پوچھا, بھائی یہاں تھا نا, اور کہیں ہو تو خلیل بتا دینا, کہ بچے پڑھتے ایسے بھی ہوں گے جو پڑھتے نہ ہوں, شرارت کرتے ہوں, تو ان پر غصہ آتا ہے. انہوں نے کہا آتا ہے. میں نے کہا ان کی پٹائی کرتے ہو؟ کہا پٹائی کرتا ہوں. سب بچے تو نہیں ہوں گے, کتنے ہیں ذرا بتاؤ گنتی کر کے. انہیں 6 بچے بتائے. کتنے؟ 6. میں نے کہا پٹائی کرتے کرتے کچھ وقت گزر گیا, کچھ اصلاح ہوئی؟ ارے کائے کا مانتے ہیں سب. یہ ہے معاشرے کے استاد کی وہ سوچ جو اس کو بھی نقصان پہنچائے گی, بچے کو بھی نقصان پہنچائے گی, ادارے کو بھی نقصان پہنچائے گی. اور بہت سے لوگ ایسے دینی اداروں سے دور ہو جائیں گے. یہ ایک مدرس کی سوچ کا یہ اثر پڑتا ہے. ہم سب سمجھ لیں, جو جس کو سمجھا رہا ہے وہ سمجھ لے. ہم کو بتانے کی ذمہ داری دی گئی, چلانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی. چلا سکتے تو آپ علیہ السلام چچا کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے چلے جاتے. جب چچا نے یہ ہاتھ نہیں پکڑنے دیا تو آپ نے بھی چلا کے نہیں دکھایا. یہ کون ہوتے اس کو مار مار کے سمجھانے والے؟ اور رویہ بدل کے دیکھو. 45-50 سال بعد پرانی ہے تقریباً. ہمارے ایک مدرس تھے جو نہ حافظ تھے نہ عالم تھے, ہمارے محلے کے مکتب میں پڑھاتے تھے. اور ہردوئی سے جا کر پڑھنا اور پڑھانا سیکھ لیا تھا. تو بس اور کیا چاہیے, پڑھنا بھی اور پڑھانا بھی سیکھ لیا تھا. جو بچہ سبق یاد نہیں کرتا تھا اسے بہت ہی قریب کرتے تھے. اس کو کوئی تکلیف ہوگی, اس کا ذہن نہیں چلتا ہوگا, یا گھر میں ٹارچر کیا جاتا ہوگا. ریزن تلاش کرتے ہو, وجہ. اور کئی دفعہ تو کئی بچوں کو وہ باہر دودھ والے کی دکان تھی, ناشتہ کیا کہ نہیں کیا,
پتہ ہے بیچارہ اتنا غریب ہے، ناشتہ کہاں سے کرے گا؟ اب دوپہر میں جب ماں کچھ لا کے پکائے گی کھلائے گی تو کھائے گا۔ اب اس بچے کی یادداشت اور اس کی فکروں پر اس کا اثر پڑے گا نہیں پڑے گا بھوکے رہنے کا؟ اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ ایسے غریب بچوں کو اللہ سے مانگ لے کہ جن کو کھلا دینا اور پرورش کرنا آپ کو پسند ہے، میرے ذمہ کچھ ایسا کر دیجئے، مجھے بتا دیجئے، ایسوں کی پرورش میں کروں گا۔ اللہ سے مانگ کے لے، لوگوں نے مانگا، لوگوں نے پایا، لوگوں نے کیا اور اس کا صلہ بھی ملا۔ نہیں ہمارے پاس کام بہت ہے، میں بزی بہت ہوں، کیا مقدر سے زیادہ کما لے گا؟ کیا تیری محنت کو دیکھ کر اللہ زیادہ دے دیں گے؟ کیا ہو گیا مشغولی کو؟ یہ ہے معاشرت بگڑی۔ یہ سب معاشرت کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو کہا نہیں وہ تو اسی حال پہ ہیں۔ میں نے کہا مولانا اب تم سچی توبہ کرو، کسی کو سدھارنے کی نیت ہو خود پہلے سچی توبہ کرو۔ کہاں لکھا ہے؟ کر کے دیکھو، لکھ دو گے کہ ہم لکھ کے دیتے ہیں اسٹیمپ پیپر پہ۔ خود سچی توبہ کرو کہ اللہ مجھے سمجھانے کا ڈھنگ دیجیے، میرے اندر وہ درد دیجیے، وہ کڑن دیجیے، وہ فکر دیجیے، وہ اخلاص دیجیے، وہ الفاظ دے دیجیے، وہ انداز دے دیجیے جس سے ہدایت عام ہوتی ہے، اور پھر سمجھاؤ۔ اور وہی جو شروع میں ایک دفعہ کہا تھا کہ 100ویں دفعہ بھی سمجھانا ہو تو انداز ایسا ہو جیسا آج پہلی دفعہ سمجھا رہے ہیں۔ ہم بدلے نا۔ اب ان کو جو کچھ سمجھانا تھا اسے جو الفاظ ہے سمجھایا، اور ہم نے کہا توبہ کرو اور اب اللہ ہماری مغفرت کر دے، اس سے صدقہ کرو، اور چلو حج کے لیے چل رہے ہو نا؟ کہاں؟ ہم نے کہا چلو روزے پہ کھڑے ہونا۔ ہمارا عقیدہ ہے آپ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، ہماری باتوں کو سنتے۔ اور ایک بات یہ کہ کیا ان بچوں کو مہمان رسول کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اپنا نیا مہمان اپنے گھر پہ آیا ہو، کوئی غلطی کرے تو کس طرح سے نظر انداز کر دیتے ہو، اور مہمان رسول کی پٹائی ہے۔ چلو وہاں معافی مانگو اور ان کے سامنے 6 نام پیش کرو، یا رسول اللہ یہ 6 بچوں کی ہم نے پٹائی کیا ہے، یہ آپ کے مہمان ہیں، مجھے احساس ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں، معاف کر دیجیے۔ اور ان 6 بچوں کے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے۔ ان 6 بچوں کے لیے خاص دعا کر دیجیے کہ اللہ پاک ان کے ذہنوں کو کھول دے اور یہ اچھے طالب علموں میں ان کا شمار ہو جائے۔ انہوں نے کیا اور جو نتیجہ نکلا ان کی زبان سے سنیے کہ بدلے کے نہیں بچے۔ ہم نہیں بدلتے، ہم چاہتے دنیا بدل جائے، ہو نہیں سکتا۔ اور ہمیں بدلنے کے لیے ہماری ایک ایک سوچ، ہم نے کہا نا کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات مکمل ہونے دو، ہاں غیبت شروع ہو تو روک دو، تب رعایت مت کرو، صاف لفظوں میں کہو یہاں جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، آپ اپنی کیجئے، میری کیجئے، دین کی کیجئے، اور جو موجود نہیں اس کی کوئی بات مت کیجئے۔ مجھے جب اس سے معاملہ کرنا پڑے گا تو انکوائری کر لوں گا کہ کیسا آدمی ہے، ابھی مجھے مت بتائیے۔ اتنے سے دیندار ہیں، پورا دیندار سمجھتے ہیں، اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ہم دینداروں کو لگا ہے، اس لیے میں اپنی دعا میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مانگنے کی کوشش ہوتی، انسان کو بھول جاؤں بھی تو ہو سکتا ہے ناغہ بھی ہو جائے، لیکن اے اللہ مجھے اپنی پسند کا دیندار بنائیے، مجھ کو، میری نسلوں کو اپنی پسند کا دیندار بنائیے، اے اللہ پوری امت کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے۔ اتنا بڑا دھوکہ لگ گیا کہ کچھ نہیں ہونے کے بعد اپنے کو دیندار سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ